اپنی بیوی میں فرق نہیں کرتا۔ اللہ نشہ کرنے اللہ والا اللہ پڑوسن میں اور اپنی بیٹی میں فرق نہیں کرتا۔ اللہ چھوڑ دو جو بچے نشہ کرتے ہیں۔ اور میں تو آپ کو کہتا ہوں سگریٹ بھی چھوڑ، سگریٹ بھی چھوڑ، تمباکو بھی چھوڑ، گٹکے بھی چھوڑ، سب چھوڑ۔ نہیں کھانا ہے، طے کر لو نہیں کھانا۔ میں ابھی پچھلے ہفتہ بابا تاج الدین کے عرس میں گیا تھا، جی جی ہزاروں لوگ تھے۔ میں نے ایک جملہ کہا، بولو سب توبہ کرتے ہو کہ نہیں؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھا، اسٹیج سے لے کے نیچے تک سب نے توبہ کی، اور ماشاءاللہ اس کا اتنا اچھا رزلٹ۔ اور میں جہاں گیا لوگوں کو کہا، لوگوں نے میری بات پہ عمل کیا۔ ایک بات میں کہتا ہوں، فائدہ کس کا ہے؟ اپنا فائدہ۔ اگر آپ سگریٹ پیو گے نا، آپ کا بچہ ایم ڈی استعمال کرے، آپ سگریٹ پیو گے آپ کا بچہ حقہ پیے گا۔ اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے آپ کو اپنے نفس سے کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اچھا میں ایک بات کہتا ہوں، چلو سگریٹ جو آپ پی رہے ہو، بیڑی پی رہے ہو، سگریٹ پی رہے ہو، یہ اپنی دولت کو جو آگ لگا کر کے دھوئیں میں اڑا رہے ہو، کبھی تم نے سوچا کہ مسلمانوں کی سینکڑوں بیٹیاں ہیں جو سگنلوں پر بھیک مانگتی ہے برقع پہن؟ اللہ اللہ اگر میں اتنی رقم سگریٹ کی اٹھا کر کے کسی بیوہ کی گود میں ڈال دوں گا تو دن بھر کا اس کا خرچہ نہ نکل جائے گا؟ بہت اچھا پیغام، بہت اچھا، بتائیے نا۔ میں تو لوگوں کو یہ بھی منع بہت کرتا اچھا ہوں پیغام، کہ ماشاء بھائی اللہ۔ میرے لیے اتنے مہنگے پھول نہ لائے، میری روح بے چین ہوتی ہے اتنے مہنگے مہنگے پھول دیکھ کے۔ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ دوسرے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر پھول ڈالے جائے، یہ منع کرتا ہے۔ میں نے کہا ہم حقیقت والے لوگ ہیں، ہم ڈھکوسلے والے لوگ ہیں، یہ پھول میری عزت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ اتنا مہنگا پھول لائے، اتنا مہنگا، دیکھیے کتنا مہنگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5,000 سے کم کا نہیں ہوگا۔ کتنے کا؟ 5,000 سے کم کا نہیں ہوگا یہ۔ اور اگر اور کم کر دوں تو چلے 2,000 کا پکڑ لیں۔ میں نے اس کو 1 منٹ بھی نہیں پہنا، میں پہن بھی نہیں سکتا اتنا 10 کلو کا وزن کا کتنی دیر پہنوں گا؟ 1 منٹ میں نے اتار دیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ، 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے جس سید کو آپ نے بلایا 2,000 کا ہار اس کے گلے میں آدھے منٹ کے لیے ڈال دیا، کیا تم اپنی مسجد کے امام کے بچے کی اسکول کی فیس بھرنے کے لیے بھی اتنے سیریس ہو؟ اگر یہ 2,000 تم نے بچا لیے ہوتے تو تم اپنے محلے کی مسجد کے امام کے بچے کی اسکول کی فیس بھر سکتے تھے 1 مہینے کی۔ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ کو مجھے پھول ہی پہنانا تھا ایک گلاب دے دیتے۔ اس طرح کے کروڑوں پھول میرے اندر کوئی ترقی نہیں جگا سکتے۔ عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ پھولوں سے عزت بڑھتی ہے نہ گالیوں سے عزت گھٹتی ہے۔ جو پیا تو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اس امام بخاری کا بخارا بھی مخالف تھا، سمرقند بھی مخالف تھا۔ بخارا جاتے تھے تو وہ بائیکاٹ کرتے تھے، سمرقند جاتے تھے وہ بائیکاٹ کرتے تھے۔ تمہیں پتہ ہے جس کی ختم بخاری کے نام پر تم ہر سال جلسہ کرتے ہو، وہ بخاری سمرقند جاتے تھے تو وہاں بائیکاٹ، بخارا جاتے تھے پورا زمانہ بائیکاٹ ہو گیا۔ امام بخاری سمرقند اور بخارا کے درمیان اکیلے کھڑے تھے، اکیلے۔ اللہ زمانہ مخالف تھا مگر اللہ راضی تھا۔ بے شک بے شک۔ توجہ کرنا، زمانہ مخالف تھا اللہ راضی تھا۔ اس لیے بخاری نے کہا اے اللہ نہ بخارا والے اپناتے نہ سمرقند والے اپناتے، اتنی بڑی جگہ میرے لیے تنگ ہو گئی، مجھے اٹھا لے۔ تو امام بخاری کا تنہائی میں انتقال ہوا، تنہائی اللہ تنہائی میں، لیکن اللہ راضی تھا۔ اللہ اللہ کو راضی کیا، پبلک کی طرف توجہ نہیں کی، تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ امام بخاری کو دفن کر دیا۔ بارش روک لی، اللہ نے روک لی
اب بارش نہیں ہوتی، استسقا پہ استسقا، استسقا پہ استسقا پڑھے، بارش نہیں ہوتی۔ ایک مجذوب نے کہا جب تک بخاری کے وسیلے سے اس کے مزار پہ جا کے دعا نہیں کرو گے باران رحمت کا نزول نہیں ہوگا۔ اللہ بے شک بے شک مخالفت اور بائیکاٹ کرنے والے اور فتویٰ لگانے والوں کو اللہ نے مجبور کیا بخاری کی قبر پر آنے پہ، اور سب آئے اور وہاں آ کر کے دعا کی۔ تب لوگوں کو پتا چلا جس کو ہم کیا کیا سمجھ رہے تھے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول تھا۔ یہ پھول مقبول نہیں بناتے، یہ کپڑے مقبول نہیں بناتے، یہ امامے کے پیچ مقبول نہیں بناتے۔ التقویٰ ہاں ہونا، دل کا تقویٰ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بے ہے۔ شک بے شک۔ ہم سب کی پرواہ کرو۔ تو میری گزارش ہے شادیوں کے خرچے پہ کنٹرول کرو، جی جلسوں کے خرچے پہ کنٹرول کرو، اپنے خرچے پہ ورنہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا، اللہ قیامت کے دن پوچھے گا میری بندیاں مرتد ہو رہی تھی اور تو سگریٹ اور حقے میں پیسے خرچ کر رہا تھا، میری بندیاں میرا دین ہم چھوڑ کر کے غربت کی وجہ سے جا رہی تھی اور تم لوگ 5-5 ہزار کے پھول آدھے منٹ کے لیے پہن کے مذہبی عیاشیاں کر رہے تھے۔ اللہ آپ کو جس کو پنانا ہے پناؤ، تم جانو وہ جانو، مجھے نہیں پنا، میرے لیے نہیں کرنا۔ اور اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ 2-3 ہزار اپنے محلے کے امام کے ہاتھ میں رکھو، تو تمہارے بھی سال ثواب کے لیے، میرے بھی سال ثواب۔ کسی غریب کی جھولی میں ڈالو، اپنے پیسوں کی قدر کرو، پیسے بچاؤ۔ کسی بھائی نے بھی لایا تھا، کسی نے، وہ مومن تو تھا، مسلمان تو تھا، اس کی رقم کسی غریب، کیا آپ کے کیا نام ہے گاؤں کا آپ کا؟ کیا اچولی میں آج کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو بھوکا سویا ہو؟ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، کوئی ہو یار، کیا اچولی میں کوئی غربت کی وجہ سے بھوکا نہیں سویا ہوگا؟ تو کوئی اللہ کا ایک بندہ اچولی میں بھوکا سوتا ہے اور اسی اچولی کے اندر میں 5 ہزار کا پھول آدھے منٹ کے لیے پہنتا ہوں، تو اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں میرے بھائی۔ جب لنگر سب کھا لیتے تھے اور محبوب الہی کے سامنے آخری میں کھانا آتا تھا تو محبوب الہی کھانا دیکھتے تھے اور خادم کا چہرہ دیکھتے تھے، کہتے تھے میں کیسے کھا لوں، ہو سکتا ہے کہ جمنا کے کنارے کوئی خارش زدہ کتا بھوکا پڑا ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا محمد احمد اور نظام الدین، ایک کتا بھوکا تھا اور تو پیڑ بھر کے کھا رہا تھا، تمہیں اللہ کو کیا جواب دوں؟ یہ دین ہے۔ اللہ تم نے دین نہیں سیکھا۔ سگریٹ پینے والوں، اپنی دولت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے والوں، نشہ کرنے والوں، اپنی جوانیوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے والوں، خدا کے لیے رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ جو آخری بات کہنے چلا تھا وہ یہ، وہ واقعہ یاد ہے، نشہ کرو گے پچھتاؤ گے، اور ایسا پچھتاؤ گے کہ وہ پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، درد دل کے ساتھ سن لیں میرے وہ نوجوان جو نشے کی طرف جائیں۔ ہمارے مذہب نے تو نشے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہی منع کیا، بلکہ پتا چل جائے کہ کوئی نشہ کرتا ہے اس کو سمجھاؤ، نہیں مانتا ہے نا، اس کو اپنی محفل میں جگہ بھی مت دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نشیڑی کو اپنی محفل میں جگہ دے گا اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائے گا۔ اور جو لوگ نشے کا کاروبار کرتے ہیں اللہ کرے ان تک میری آواز پہنچے، موت بیچنے والے، موت کے سوداگروں، تم کبھی سوچا کسی کے ہاتھ میں ایم ڈی اور نشہ کی پڑیا تھماتے وقت کہ تم کسی کے جوان بیٹے کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہے ہو؟ اس کی جگہ تمہارا بیٹا ہوتا تو تم اسی طرح اس کو موت کے گڑھے میں ڈھکیلتے۔ اور سنو اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ دوسروں کے نشے من پہ بجلیاں گرانے والوں، دوسروں کے نشے من کو اجاڑنے والوں، دوسروں کے جوان بچوں کو نشے میں مبتلا کر کے موت کے گھاٹ اتارنے والوں، اگر تم کسی کا گھر ویران کرو گے، کسی بوڑھی ماں کی گود اجاڑو گے، کسی کے گھر میں اندھیرا کرو گے تو تمہارے گھر میں بھی کبھی اجالا نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اگر تم مسلمان ہو اور
نشے کا دھندا کرتے ہو، شراب بیچتے ہو، MD بیچتے ہو، نشے کی چیزیں بیچتے ہو، توبہ کر لو توبہ، دولت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ ارے حلال کمانے والے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جاتے، حرام کمانے والوں تم کیا لے جاؤ گے؟ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کیا وہ سکندر اعظم دنیا سے خالی ہاتھ گیا، تم اپنے ساتھ کیا لے جاؤ گے؟ اور نوجوانوں سے کہتا ہوں، ہم صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ تم خود بیداری پیدا کرو، نشہ نہیں ہوگا، تعلیمی بیداری پیدا کرو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موٹیویٹ کرو، پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، ملک کا مستقبل بننا ہے، قوم کا مستقبل بننا ہے، کسی پہ بوجھ نہیں بننا ہے، لوگوں کی ضرورت بننا ہے۔ ہمارا ہر جوان بیٹا بیٹی گریجویٹ سے کم نہ ہو، اتنے علم پہ محنت کرو، خوب محنت کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ واقعہ جلدی سے پڑھ کے بات پوری کروں، کافی دیر ہو گئی، میں بھی مختصری گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن جذباتی ہو گیا۔ آخری واقعہ سن لے، نشے کا نقصان۔ اس واقعے کو لکھا ہے علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں، اور اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا مالک الدینار فرماتے ہیں، مالک ابن دینار، کہ میں حج کو گیا، جب حج کو گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورا حرم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، تقریباً 5 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ 5 لاکھ لوگ حج کو آئے، میں خود بھی حج کو آیا، مولا کس کا حج تو نے قبول کیا وہ بھی مجھے بتا دے، جس کا رد کیا وہ بھی مجھے بتا دے۔ میں یہ دعا کر کے مینا میں آ کر کے آنکھ بند کی اور سویا ہوا تھا، ایسے میں میں نے کیا دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے مالک، ہم نے محمد ابن ہارون نام کا ایک بلخی حاجی ہے، بلخ کا حاجی ہے، اس بلخی حاجی کا حج رد کر دیا ہے، اور تم اٹھو اور اٹھ کر کے جاؤ اور جا کر اس جوان کو بتاؤ، اس شخص کو بتاؤ کہ ہم نے اس کا حج رد کر دیا، تم اس کو جا کر بتاؤ ہم نے اس کا حج رد کر دیا۔ اب جوانوں دھیان سے سننا، مالک بن دینار اٹھے اور اٹھنے کے بعد مینا کے اندر جو خیمے الگ الگ لگے ہوئے تھے تو ان لوگوں سے پوچھنے لگے، بلخ کے جو حاجی تھے، اے بلخی حاجیوں، تم میں محمد ابن ہارون کون ہے؟ تو اس وقت بلخ کے حاجیوں نے کہا، آپ کون ہے اور آپ محمد ابن ہارون کو کیسے جانتے ہیں؟ تو کہا کہ میں مالک الدینار ہوں، میں بغداد سے آیا ہوں حج کرنے کے لیے۔ اچھا، اتنے بڑے ولی مالک الدینار، اور آپ ابن ہارون کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ابن ہارون کیا ہے؟ کہا کیا ابن ہارون کیا ہے؟ کہا ہمارے پورے بلخ میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار اور پارسا انسان کو ابن ہارون کہتے ہیں۔ کہا اچھا۔ اب دل میں سوچنے لگے، یا اللہ، تو کہتا ہے رد کر دیا، تو کہتا ہے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، اور یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ اس سے بڑا متقی پورے بلخ میں کوئی نہیں۔ اس سے یاد رکھنا مسلمانوں، پبلک کے تعریف کرنے پہ پھولنا مت، پتہ نہیں اللہ کے نگاہ میں ہمارا کیا مرتبہ ہے۔ دنیا تو رحمت اللہ علیہ کہے گی، اگر اللہ لعنت اللہ کہہ دے تو کیا ہوگا؟ اللہ غور تو کرے نا، پھر اللہ اللہ ہے نا، اس کی نظر میں اچھے بنو، ہم دنیا کی نظر میں اچھے بن رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں غور کرو، ابن ہارون کی کتنی تعریف کر رہے تھے بلخ والے، بڑا نیک بڑا نیک بڑا نیک، اور اللہ کہہ رہا ہے خواب میں مالک کو میں نے حج رد کر، جا کے بتا۔ تو مالک الدینار ہوشیار اللہ والے تھے، انہوں نے کہا یہ ملے گا کہاں؟ بولے یہ ایسے خیموں میں نہیں رکتا، ہر سال حج کو آتا ہے، ہر سال حج کو آتا ہے، ایسے خیموں میں نہیں رکتا۔ اچھا، پھر کہاں رکتا ہے؟ وہ کھلے آسمان کے نیچے چلچلاتی دھوپ میں رکتا ہے، اور وہ روزے سے رہتا ہے، سال بھر روزہ رکھتا ہے، روزے روزہ، نفل روزہ، پیدل حج کرتا ہے۔ اچھا، اب حضرت مالک الدینار سوچ رہے اللہ کا حکم کچھ ہے، پبلک کچھ کہہ رہی ہے، چلو چلتے ہیں۔ جب اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنے پیر کو باندھ کر
زنجیر ہاتھ میں لی ہے اور آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، بخش دے۔ رو رہا ہے، روتے روتے اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابن ہارون جیسے ہی مالک الدینار کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے فوری طور پر آنسو پوچھتا ہے اور آنسو پوچھ کر کے کہتا ہے اے بزرگ کون ہے آپ نے سلام کیا، وعلیکم السلام، کون ہے آپ؟ میں مالک الدینار ہوں۔ اچھا کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو میرے پاس؟ اللہ اللہ کوئی خواب دیکھ کر آئے ہو میرے پاس؟ حضرت مالک نے سوچا ارے یہ تو اتنا پہنچا ہوا ہے کہ میرا خواب بھی جانتا ہے۔ خواب دیکھ کے جی خواب دیکھا ہے، یہی خواب دیکھا ہے نا کہ میں نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، جا کے اس کو بتا دو، یہی دیکھ کر آئے؟ ہاں یہی دیکھا۔ یہ تو خواب بھی جانتا ہے، خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ کہا اے اللہ والے تو میرے خواب کو اور خواب کا مضمون بھی جانتا ہے، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، کیسے رد کر دیا؟ کہا میں اللہ والا نہیں، میں پاپی ہوں۔ یہ کرامت کے طور پہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ برسوں کا تجربہ اس لیے بتا رہا ہوں۔ 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 25 سال سے ہر سال حج کو آ رہا ہوں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی ولی کو خواب دکھتا ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور ابن ہارون کو کہہ دو کہ میں نے اس کا حج رد کر دیا۔ 25 سال سے سکون نہیں ہے مجھے، سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی، بھوک بھی نہیں لگتی، کہیں چین ہے نہ کہیں سکون ہے، بس بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ عبادت کرتا ہوں تو عبادت بھی قبول نہیں، ذکر کرتا ہوں تو ذکر بھی قبول نہیں، حج کرتا ہوں تو حج بھی قبول نہیں، کیا کروں مالک؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا ابن ہارون میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ بہت مہربان ہے، بڑا کریم ہے، تو نے کچھ ایسا کام ضرور کیا ہوگا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے، بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ خاص بات ہے، میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، اے مالک الدینار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض کیوں ہوا۔ تب وہ اپنا ابن ہارون اپنا واقعہ بتاتا ہے۔ ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار میں بہت مالدار باپ کا بیٹا تھا، اللہ نے بہت دولت دی تھی، بہت مال دیا تھا، غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، غلط دوست مجھے نشے کی طرف لے گئے۔ میری قوم کے جوانوں صحبت ہی سنوارتی ہے، صحبت ہی بگاڑتی ہے، غلط دوستوں کے ساتھ مت رہو، جو گناہ کی طرف لے جائے وہ منافق ہے، وہ دوست نہیں ہے، جو برائی کی طرف لے جائے وہ دشمن ہے، دوست نہیں ہے، جو زنا کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو شراب کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو جوا کے اڈوں کی طرف لے جائے، جو لڑکوں کی ناجائز دوستی کی طرف لے جائے، جو حرام کاموں کی طرف لے جائے، وہ دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے، وہ غدار ہے۔ سچے دوست کی پہچان ہے اگر تو اللہ کو بھول جائے تو وہ تجھے اللہ کی یاد دلائے، سچا دوست تجھے اللہ کی طرف لے جاتا ہے، سچا دوست تجھے گناہ کی طرف نہیں لے جاتا، سچے دوست کی پہچان یہی ہے۔ بہرحال وہ مالک الدینار سے کہتا ہے اے مالک ابن دینار غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا، مال بہت تھا، نشے کا عادی بنا دیا، نشہ کرتا رہا، ماں کو خبر نہیں تھی، ماں کو اطلاع نہیں تھی کہ میں نشیڑی ہو گیا ہوں، میں نشہ کرنے لگا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شعبان کی آخری تاریخ تھی، دوستوں نے مشورہ کیا کل سے رمضان شریف شروع ہو جائے گا، ایک کام کرتے ہیں کل سے تو موقع نہیں ملے گا نشہ کرنے کا، آج ذرا جی بھر کے نشہ کر لیتے ہیں۔ اتنا نشہ کر لیا کہ شام ہو گئی، نشہ نہیں اترا تو مجبوراً شام کے وقت میں ڈولتا اپنے گھر آیا۔ میرے جوانوں اللہ وہ تمہیں دن نہ دکھائے جو ابن ہارون کو دکھایا۔ اللہ اکبر، غور سے سننا، ابن ہارون کہتا ہے اے مالک الدینار میں نشے میں تھا، ڈولتے آیا، رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا، رمضان المبارک کی تیاریاں ہو رہی تھی، لوگوں تیز قدم سے نماز تراویح کے لیے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور میں ڈولتے ہوئے نشے کی حالت میں اپنے گھر کے دروازے پر آیا۔ میری ماں نے پہلی مرتبہ مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، میری ماں کو پتا نہیں تھا کہ میں نشہ کرتا ہوں، پہلی مرتبہ ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، جیسے ہی نشے کی حالت میں دیکھا میری ماں کو غصہ آیا، میری ماں نے زوردار تماچا میرے چہرے پہ مارا، کیونکہ میں ماں کا بہت ادب کرتا تھا، ماں کا بہت فرما بردار تھا، میں اپنی ماں کی کبھی نافرمانی نہیں کرتا تھا، میری ماں کو بڑا گھمنڈ تھا مجھ پہ، بڑا اعتماد تھا کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کبھی نہیں کرتا۔ جیسے ہی میری ماں نے مجھے ایک تماچا مارا، کیونکہ میں ہوش میں نہیں تھا، میں تو نشے میں تھا، نشے کی حالت میں جب میری ماں نے
مجھے ایک تماچا مارا، شیطان نے مجھ پہ کام کیا، میں غصے میں آیا اور نشے کی حالت میں میں نے اپنی ماں کو پلٹ کر تماچا مارا، میں نے اپنی ماں کو ایک نہیں بلکہ کئی تماچے مارے اور مارتا رہا یہاں تک کہ اپنی ماں کو مارتے مارتے بوڑھی ماں کو اٹھا کر میں نے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، اللہ جلتے ہوئے تنور میں میں نے اپنی ماں کو پھینک دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں معلوم۔ جب صبح کو میرا نشہ اترا میں نے اپنی بیوی کو آواز دی، میری بیوی نے بہت تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا او فرما بردار نیک بیوی تو مجھے تلخی میں جواب کیوں دیتی؟ تو کہا میں تو تیرے نشہ اترنے کے انتظار میں تھی۔ ارے جب تو اپنی ماں کب نہیں ہوا میرا کیا ہوگا؟ میں تیرا گھر چھوڑ کر جاتی ہوں۔ میں نے پوچھا ماں کو کیا ہوا، ماں کو کیا ہوا؟ کہا دیکھ ماں کو کیا ہوا۔ تو ابن ہارون کہتا ہے مالک الدینار میں نے دیکھا میری ماں مردہ جلی ہوئی روٹی کی طرح کوئلہ بن کے پڑی تھی۔ میں نے پوچھا ماں کو یہ کس نے کیا؟ میری بیوی نے پوری داستان بتائی، مگر پچھتاوے سے کا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ ماں کا قاتل تھا میں، مجھے احساس ہوا کہ نشے نے صرف مجھ سے نشہ نہیں کروایا، نشے نے مجھے ماں کا قاتل تک بنا، میں نے اپنی ماں کو قتل تک کر دیا۔ اے نشہ کرنے والے میری قوم کے جوانوں، ہو سکتا ہے کہ تم بھی اپنے باپ کے قاتل بن جاؤ، تم بھی اپنی ماں کے قاتل بن جاؤ۔ ارے اس نے تو چولہے کی آگ میں ماں کو پھینک کر کے جلا دیا، تم تو اپنے ماں باپ کو دکھوں کی آگ میں جلا رہے ہو، ٹینشن کی آگ میں جلا رہے ہو، بے چینی کی آگ میں جلا رہے ہو۔ جا کے پوچھو اپنی ان ماں سے جو تمہیں نشے کی حالت میں دیکھ کر کتنا بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، تڑپتی ہے، راتوں کو سو نہیں پاتی، سسکیاں لے کر کے کروٹیں بدل بدل کر اللہ سے دعا کرتی اللہ میرے بچے کو سنوار دے، میرے بچے کو سنوار دے۔ وہ باپ کے دل سے پوچھو اللہ اکبر جس نے تمہیں اتنی امیدوں سے پالا تھا کہ تم جوان ہو جاؤ گے، باپ کا سہارا بنو گے، لیکن نشے کی وجہ سے تم نے اپنے باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کیا، بڑھاپے میں مزدوری کرنے پہ مجبور کیا۔ اللہ کو جواب کیا دو گے؟ دنیا بھی تباہ کر رہے ہو، آخرت بھی برباد کر رہے ہو۔ سنو سنو مالک الدینار کہتے ہیں جب اس نے بتایا کہ میری ماں کو میں نے مردہ پایا تو میں نے کڑھاڑی لی اور اپنے اس ہاتھ کو کاٹ دیا کہ جس ہاتھ نے میری ماں کو مارا، ہاتھ کاٹ دیا، اپنا محل بیچ دیا، سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا، اللہ کی راہ میں سب ختم کر دیا۔ اب ایک مٹھی چنا اسی سے سحری کرتا ہوں، اسی سے افطار کرتا ہوں، روزانہ روزہ رکھتا ہوں، کوئی گھر نہیں ہے، ہر سال پیدل حج کو آتا ہوں، نہ نماز قبول ہو رہی ہے، نہ روزہ قبول ہو رہا ہے، نہ حج قبول ہو رہا ہے۔ تو حضرت مالک الدینار کہتے ہیں ظالم بدبخت اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، اللہ کبھی تجھے معاف نہ کرے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت مالک الدینار پلٹ گئے۔ مالک الدینار کہتے جب میں پلٹ رہا تھا تو پلٹتے ہوئے میں نے آواز سنی اے غموں کو کھولنے والے مجھے معاف کر دے میرے اللہ۔ جب میں آیا خیمے میں لیٹ گیا تو خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی، اللہ کے رسول خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا اے مالک تو نے اس کو بد دعا کیوں دی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے کتنا بڑا جرم کیا۔ آقا فرماتے ہیں میں بتاؤں قیامت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ اللہ کی عدالت میں وہ اور اس کی ماں دونوں کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائے گا تو نشہ کرتا تھا، ماں کا قاتل تھا، تو جہنم میں جا۔ ہزاروں سال تک اس کو جہنم میں جلایا جائے گا، لیکن ایک دن اس کی ماں جو جنت میں چلی گئی تھی وہ اللہ سے پوچھے گی فرشتوں سے مولا میرا ابن ہارون تیری جنت میں نظر نہیں آتا، تو فرشتے جواب دیں گے اس نے تجھے قتل کیا، وہ نشہ کرتا تھا اس لیے وہ جہنم میں جل رہا ہے ہزاروں سال سے۔ تو ماں کی ممتا جنت میں بھی مچل جائے گی اور ماں کہے گی اے اللہ کیا وہ جنت میں نہیں آ سکتا؟ تو اللہ فرمائے گا اگر تو معاف کر دے گی تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ تو اس کی ماں کہے گی مولا تو گواہ رہنا میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا، تو وہ معاف کر دے گی تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ اس کی داستان بتائی، لیکن دیکھو اس نے اپنے آپ کو کیسے برباد کیا۔ میری قوم کے جوانوں بہت کام کرنا ہے، زندگی جینا ہے، اپنے بچوں کی شادیاں کرنا ہے، عزت کے ساتھ جینا ہے، مالدار بنو، مضبوط بنو، اچھے کاروباری بنو، خوب کماؤ، اچھے کپڑے پہنو،
اچھے موبائل استعمال کرو، اچھی سواریوں میں گھومو، اچھے مکانات بناؤ، تاکہ کوئی بندہ جو مسلمان نہیں ہے وہ ہمیں حقیر نہ سمجھے۔ تم ایسے بن کے نکلو کہ کوئی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، لیکن موبائل چرا کے مالدار نہیں بننا، شراب بیچ کے مالدار نہیں بننا، نشہ بیچ کے مالدار نہیں بننا۔ مالدار بننا ہے محنت کر کے بنو، حلال کے ذریعے سے بنو۔ کیوں؟ کیونکہ حرام زیادہ آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، حلال کم آتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ سور سال بھر میں 12-15 پیدا ہوتے ہیں، لیکن سوروں کا کہیں ریوڑ نہیں ہوتا، ہر دروازے پہ سور بندھا ہوا نظر نہیں آتا۔ بکریاں 2 یا 3 پیدا ہوتی ہے، لیکن جنگل بھر بھر کے ریوڑ بھی نظر آتے ہیں، اور ہر دروازے پہ بکریاں کھڑی بھی نظر آتی ہے۔ اللہ بتا رہا ہے بکری حلال ہے، ہم نے برکت رکھی ہے، سور حرام ہے، ہم نے برکت نہیں رکھی۔ حلال کاروبار کرو، محنت کرو، ترقی کرو، اور صرف کما کر اپنے اوپر خرچ مت کرو، بلکہ کما کر جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان کا بھی مدد کرو، ان کی بھی امداد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک تمہاری مدد کرتا رہے گا جب تک تم اپنے مومن بھائی کی مدد کرتے رہو گے۔ آئیے کچھ کیجئے ایک عزم کے ساتھ، آئیے جلسہ ایک رسمی جلسہ نہ ہو، آج کچھ کر کے اٹھیے، کچھ عزم کر کے اٹھیے کہ ہمیں نشہ چھوڑنا ہے۔ پہلی بات، آئیے میرے ساتھ پنجتن کے نام پہ کون کون وعدہ کرتا ہے؟ اب آپ کا امتحان ہے، اللہ کے لیے وعدہ، مجھے دکھانے کے لیے نہیں، پبلک کو دکھانے کے لیے، کون کون وعدہ کرتا ہے آج سے 5 وقت نماز پڑھیں گے؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ پنجتن کے اشاق نعرے والے کتنے ہیں اور سجدے والے کتنے، اٹھا کے رکھیں ذرا دیکھیں تو صحیح، ماشاءاللہ بڑی تعداد ہے۔ ہاں اگر کوئی وعدہ نہیں بھی کرتا ہے تو بھی اس پہ نماز فرض ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ اٹھا کے رکھیں ذرا دیکھیں تو کتنے ہوتے ہیں، اٹھا کے رکھیں، پورا مجمع ہی ہو رہا ہے بھائی۔ ہاں سبحان اللہ، اچھا اٹھا کے رکھیں، اٹھا کے رکھیں بھائی۔ جس عباس نے اپنے بازو کٹا دیے دین کے، اس عباس کے ماننے والے کہ ہاتھ اٹھا کے دیر تک نہیں رکھ سکتے، ذرا اٹھا کے رکھیں تو دیکھیں، اللہ کو گواہ بنائیں، فرشتوں کو گواہ بنائیں۔ سبحان اللہ، بولو نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ۔ یا اللہ یہ ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا۔ مولا سب کو نمازی بنا دے۔ اور اب نشے کے بائیکاٹ میں کتنے لوگ محنت کریں گے؟ سبحان اللہ، اٹھا کے رکھیں ذرا، کتنے لوگ نشے کے خلاف محنت کریں گے؟ میں تو لوگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، اگر ملک ہندوستان کو سپر پاور بنانا ہے تو ہمارے سیاسی لیڈر بھی اس پہ محنت کریں، ہندوستان کو نشہ مکت کر دیں۔ اگر بھارت کو نشہ مکت کر دو گے، اللہ نے بھارت کو اتنا ٹیلنٹ عطا کیا ہے کہ چند سالوں میں ہمارا ملک جو ہے وہ سپر پاور بن سکتا ہے۔ تو مگر یہی ہے، بلکہ نشہ کھانے بند ہو جائیں گے تو دوا کھانے بھی بند ہو جائیں گے، نشے کے اڈے بند ہو جائیں گے تو جیلیں بھی بند ہو جائیں گے، جرائم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اور ہمارا مذہب تو نشے کا بھرپور مخالف ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر خاص نظر رکھیں، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کی صحبت میں رہتا ہے، بچوں پہ کڑی نظر رکھو، غلط صحبت سے بچوں کو بچاؤ۔ ماں باپ اپنے بچوں کو ٹائم دے، وقت دے، ان کی تعلیم کا، تربیت کا خیال کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب رہے تو ہم نشے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔